ان اقذفیہ فی التابوت، کہ ڈال لے اس بچے کو صندوق میں، فاقذفیہ فی الیم، ڈال لے اس کو پانی میں، دریا میں، یم، فلیلقہ الیم بالساحل، پھینک دے گا اس کو دریا کنارے پہ، یاخذہ عدو لی و عدو لہ، لے لے گا اس کو جو دشمن ہے میرا اور دشمن ہے اس کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو زمانہ ایسا تھا کہ بچوں کے قتل کا اعلان ہوا تھا، اور جہاں جہاں خواتین امید سے ہوتی تھی وہاں فرعون کی پولیس آتی تھی اور چیک کرتی تھی کہ بچہ کب ہو رہا ہے۔ ان کو دن معلوم تھے، وہ آنے والے تھے کہ بھئی آج کل میں بچہ ہو گیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نور رکھا تھا کہ جو دیکھ لیتا تھا وہ فریفتہ ہو جاتا تھا، عاشق ہو جاتا تھا۔ تو ان کی والدہ بڑی غمگین ہو گئی کہ خوبصورت بچہ پیدا ہوا اور فرعون اس کو قتل کر رہا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ آپ بچے کو کپڑے میں لپیٹ کے صندوق میں اتارے اور صندوق بند کر کے دریا میں ڈالے۔ صندوق بند کر کے دریا میں ڈالا تو چلتا گیا۔ تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم سے کہا کہ تو کنارے پہ چلتی جاؤ، دیکھتی جا کہ صندوق ڈوب رہا ہے یا بچ رہا ہے۔ وہ چلتی گئی تو صندوق پانی کے اس لہر میں چلا گیا جہاں سے نہر فرعون کے محل میں جا رہی تھی۔ جب صندوق فرعون کے گھر کی نہر میں روانہ ہوا تو فرعون کی بیوی اوپر محل میں بیٹھی تھی، وہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے آرڈر دے دی اپنے عملے کو کہ صندوق پکڑو۔ صندوق پکڑ کے لایا گیا، اس کو کھولا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام شہزادہ بیٹھا ہوا۔ وہ نور جو حضرت موسیٰ کی پیشانی میں تھا وہ کام کرتا تھا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا وہ عاشق زار ہو گیا اور اس نے پورا جشن منایا کہ ایک خوبصورت بچہ اللہ نے ہمیں دے دیا اور پانی میں بہہ کے آیا ہے۔ فرعون آیا، اس کو اطلاع مل گئی۔ فرعون نے دیکھا تو کہتے فرعون بھی بہت خوش ہوا۔ تو یکدم اس کو خیال آیا کہ ہم نے تو بچوں کے قتل کا حکم دیا ہے، کہیں ان بچوں میں سے کوئی بچہ نہ ہو۔ بیوی نے اس کو کہا ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، بچہ بھوکا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کرو، دائیں لے آؤ۔ قسم قسم کی دائیں جمع کی گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، وہ کسی غلط عورت کا دودھ کیوں پیے؟ جو بچہ اس کو سینے سے لگاتی ہے، جو عورت لگاتی ہے، اور موسیٰ دودھ پینا جانتے نہیں۔ جمگٹا لگ گیا کہ ایک بچہ فرعون کے گھر آیا ہے اور انہوں نے اپنے بیٹا بنانے کا فیصلہ کیا، دودھ نہیں پی رہا۔ پیچھے لوگوں میں حضرت موسیٰ کی بہن کھڑی تھی، کلثوم۔ وہ عقلمند گھرانوں کی بچیاں بھی عقلمند ہوتی ہیں۔ جب بہت پریشانی فرعونہ کی بڑھ گئی تو اس نے پیچھے سے آواز دی کہ ایک گھر مجھے بھی پتا ہے جن کے ہاں حال ہی میں بچہ ہوا تھا اور وہ انہوں نے ختم کیا ہے، اگر اس عورت کو کہا جائے دودھ پلانے کا شاید یہ پی لے۔ تو فرعون نے فوراً اس کے ساتھ اطلاع بھیجی کہ شاہی آرڈر پر آپ دربار آ جائے اور یہاں بچے کی تربیت کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کھیلوایا کہ ہم وہ نہیں جو لوگوں کے گھروں پہ کام کریں، ہم وہ گھر نہیں۔ فرعون کو جب یہ پیغام ملا وہ تو سرخ سفید ہو گئے، کہا کون ہوتی ہے؟ بیوی نے اس کو کہا زیادہ اچھلا کودا نہیں کرو اور بچے کو نوکروں کے ساتھ ان کی خدمت میں بیٹھ۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں جب یہ بات ڈالی تھی کہ اس بچے کو دریا میں پھینکو، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ میں واپس کر کے دوں گا۔ بس چکر اور پورا ہو گیا، ہر طرح محفوظ کرا کے اب شاہی پیرے میں فرعون کے اخراجات اور نفقے کے ساتھ جب بچہ وہاں پہنچا اور حضرت موسیٰ کی والدہ نے لے لیا تو وہ تو اس کی ماں تھی، فوراً چاتی پکڑی اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی اور فرعون نے باقاعدہ جشن منایا خوشی میں کہ بچہ ضائع نہیں ہوگا، اور اس نے دودھ قبول کر لیا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ڈال دی میں نے آپ پر ایک محبت اپنی۔ محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے،
محبت کے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں. وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تیری تربیت ہو جائے میری نگاہ میں. استمشی اختوں کا، جس وقت چل رہی تھی تیری بہن، بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. فتقولو، پس کہنے لگی، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، میں بتا دوں ایک گھرانہ جو اس کی پرورش کرے. فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، پس لوٹا دیا آپ کو میں نے تیری امی کے پاس. 13 اقوال حضرت کی والدہ کے نام میں ہے. مشہور یہی ہے کہ اس کا نام یوحانس تھا، بس کہتے بارخ تھا اور تاریخ تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا. اور وہ جو مشہور ہے کہ ایک مشق کے ساتھ اس کو کاغذ پہ لکھتے ہیں، بند تالا کھلتا ہے. آلوسی نے اس کو خرافات میں سے گنا ہے، کیونکہ تجربہ نہیں کیا. یہ بالکل مسلمہ مسئلہ ہے. اور یہ جو مفسرین نے اقوال متعدد کیے نا، اس کا بھی طریقہ ہے صحیح نام نکالنے کا. کہ تقر عینها، تاکہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ، خوش ہو جائے. ولا تحزن، اور غمگین نہ ہو. وقتلت نفسا، اے موسیٰ آپ سے تو ایک قتل بھی ہو گیا تھا قبطی کا. سورۃ قصص میں تفصیل آ رہی ہے. فنجیناک من الغم، پس ہم نے بچایا آپ کو صدمے سے. وفتناک فتونا، اور آزمایا آپ کو کئی قسم کے آزمائشوں میں. ابن جریر نے بڑی لمبی فہرست دی ہے. فلبثت سنین فی اہل مدین، پس رہ چکے ہیں چند سال مدین والوں میں. امام قتادہ کہتے ہیں 10 سال. ابن ابی حاتم نے تفسیر میں لکھا. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر آ گئے آپ مصر ایک مدت کے بعد اے موسیٰ. سبحان اللہ، یہ تفسیر تو مسلمہ ہے. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، اے موسیٰ ایک زمانہ گزرنے کے بعد مدین سے پھر آپ ایک فاتح کی حیثیت سے مصر آئے. لیکن ہمارے ایک بزرگ نے مجھے وہاں دیکھا تھا ایک زمانے میں نیو کراچی میں، جہاں اب الحمدللہ بڑا ادارہ قائم ہے. اس کے بعد میں یہاں آیا تو یہاں ملنے آئے تو مجھے دیکھتے کہا ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، تو میں فوراً دنگ رہ گیا، کیونکہ اس وقت انہوں نے قدر و منزلت کا معنی لے لیا. قدر و منزلت یعنی اللہ آپ کو قدر اور عزت کی جگہ لے آئے. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر آپ آ گئے قدر و منزلت پر موسیٰ.